بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد المدبج ابھی 27ویں نوع اصول حدیث کی وہ ہے مدبج. المدبج مدبج کا مطلب مزین، اسی سے کہا جاتا ہے نا دیباجتی الوجہ، چہرے کے دونوں رخسار. دیباجتی الوجہ، چہروں کے دونوں رخسار. اور یہ دونوں رخسار ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو دیباجتی الوجہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے مدبج. مدبج روایت کون سی ہوتی ہے؟ مدبج روایت کون سی ہوتی ہے؟ مدبج وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں ہر قرین اپنے قرین سے روایت کرتا ہے. وہ روایت جس میں ہر قرین اپنے قرین سے روایت کرتا ہے. یعنی ہر قرین اپنے قرین سے، اس کا مطلب کہ دو جو آپس میں متساوی شخص ہوں، ان امور جو روایت کے ساتھ متعلق ہیں ان میں سے کسی بھی امر کے ساتھ روایت بیان کرنے میں زمانہ ایک ہو، ان کا طبقہ ایک ہو، تو ان میں سے ایک قرین دوسرے قرین سے بیان کرے گا، ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے بیان کرے گا، تو روایت مدبج ہوگی. دونوں ایک دوسرے سے کریں گے تو روایت مدبج ہے. چاہے ایک حدیث ہو یا زیادہ حدیثیں ہوں، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بیان کریں. یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے استاد بھی ہوں، ایک استاد بھی ہو شاگرد بھی ہو، اور شاگرد بھی ہو استاد بھی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے. مثلا امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا جو ترجمہ لکھا ہے، اس میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے متعلق، ان کے اساتذہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم شیخ ہیں ان کے، اور اسی طرح ان کے تلمیذ بھی ہیں، ان کے شیخ بھی ہیں اور ان کے تلمیذ بھی ہیں. انہوں نے امام بخاری مسلم نے سے انہوں نے بہت ساری روایتیں لی ہیں، اور امام ذہبی کے بقول انہوں نے بھی اس سے روایتیں لی ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ سے. وشیخہما، تلمیذ بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہیں. امام بخاری اور مسلم، امام بخاری اور مسلم تو ہیں ہی استاد امام ابن خزیمہ کے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں لکھا ہے وشیخہما، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ان دونوں کے شیخ امام ابن خزیمہ بھی ہیں. ایک دوسرے سے بیان کریں گے تو مدبج ہوگی. اور اسی سے روایت الاقران بھی ہے، اور اقران میں صرف ایک قرین دوسرے قرین سے بیان کرتا ہے. دوسرا قرین پہلے سے بیان کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی. دوسرا قرین پہلے قرین سے بیان کرے گا تب روایت مدبج ہو جائے گی. اگر ایک قرین دوسری قرین سے ہی بیان کرے گا، دوسرا نہیں بیان کرے گا، تو روایت اقران ہو جائے گی. ایک دوسرے سے ہو تو مدبج، ہاں جی، صرف ایک طرف سے ہو تو
اقران. اس کی مثال صحابہ اکرام میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے روایت بیان کرتے ہیں تو روایت مدبج ہے، دونوں ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور تابعین میں امام زہری رحمہ اللہ اور ابو زبیر المکی، امام زہری اور ابو زبیر المکی ایک دوسرے سے روایتیں بیان کرتے ہیں. اور تبع تابعی مالک اوزاعی، امام مالک اور امام اوزاعی. اتباع التابعین میں اتباع الاتباع یعنی تبع تابعین کے شاگردوں میں آگے چل کر امام احمد اور امام ابن المدینی رحمہ اللہ، علی بن عبداللہ المدینی، احمد بن محمد بن حنبل، اور بہت اس طرح آگے پیچھے چلتے آئے متاخرین میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں آئیں گے تو امام مزی رحمہ اللہ اور برزالی، برزالی تقریباً 8ویں صدی بنتی ہے ان کی، 7ویں 8ویں صدی. جب یہ ایک دوسرے سے روایت کریں تو روایت جو ہے نا وہ مدبج ہے. برزالی بہت بڑے امام تھے، یہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں اور حافظ مزی، امام مزی رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کے استاد ہیں. ذہبی رحمہ اللہ کو جو اس طرف لانے والے ہیں رجال میں اور حدیث میں، برزالی کا ہی کردار ہے. برزالی نے کہا تھا ذہبی کو کہ آپ کا خط محدثین جیسا ہے، تو پھر امام ذہبی رحمہ اللہ اس طرف آ گئے. علی بن مدینی رحمہ اللہ مع امام مالک رحمہ اللہ. وما روا كل قرين اخ مدبج فاعرفه حقا وانتخ. وما روا كل قرین، اور جو روایت کرے ہر قرین اپنے قرین سے، جو روایت کرے ہر قرین اپنے قرین سے، مدبج ہے اس کو پہچان لیں، حقیقت میں اس کو پہچان لیں. وانتخی، اور بصیرت کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیں، اور اس کو بصیرت کی آنکھ سے خوب دیکھ لیں. اٹھائیسویں قسم پر چلیں، المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، اور یہ جو فصل ہے اصول حدیث میں، یہ جو قسم ہے متفق اور مفترق، المتفق والمفترق، یہ من اجل الانواع میں سے ہے، بہت ہی اہم قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، اور بہت عظیم ہے یہ قسم. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ التباس سے بچ جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ التباس سے بچ جاتا ہے. مثلاً بعض اسماء جو ہے نا، بعض اسماء یا بعض القاب یا بعض کنیتیں، وہ
ایک جیسی ہوتی ہیں، اور بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو راوی کا نام ہے، اس کے جو باپ کا نام ہے، اسی جیسا کوئی دوسرا نام ہوتا ہے، وہ بھی اس جیسے نام جیسا ہوتا ہے، اس کے باپ جیسا بھی وہی ہوتا ہے، جو اس کے باپ کا نام ہے وہی اس کے باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض کا کنیتیں اس طرح ہوتی ہیں، اور بعض کا القاب اس طرح ہوتے ہیں۔ القاب کی مثال کے طور پر حاکم ہے نا، تو حاکم دو ہیں، ایک حاکم صغیر ہے اور ایک حاکم کبیر ہے۔ الحاکم الکبیر جو ہیں یہ یہ مستدرک والے ہیں بعد کے، اور حاکم کبیر یہ الکنا والے ہیں جو بہت پہلے کے ہیں۔ کنیتوں میں ان کا فرق ہے، لقب ایک ہے، بعد والے کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور جو پہلی حاکم گزرے ہیں الاسامی والکنا ان کی کتاب ہے، ان کی کنیت ابو احمد ہے۔ اور اسی طرح لقب اس میں کنیتوں میں ایک کنیتیں ہونا، ابو عوانہ ہے، ابو عوانہ یہ بھی دو ہیں، ایک الوضاح بن عبداللہ الیشکری ہیں جو بہت پرانے اور بڑے محدث ہیں، اور ایک متأخر ہیں جنہوں نے مستخرج لکھی ہے۔ المتفق والمفترق، متفق اور مفترق اصول حدیث کی یہ اس کتاب میں 28ویں نوع ہے، 28ویں نوع۔ متفق لفظا و خطا متفق، یعنی لکھنے میں اور بولنے میں بھی دونوں کا اتفاق، لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ وضدہ فیما ذکرنا المفترق، اور اس کی ضد جو ہم نے ذکر کی وہ مفترق ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ لکھنے میں اور بولنے میں متفق ہیں، یعنی راوی کا نام ہو، لقب ہو، کنیت ہو، اور ہوں راوی جدا جدا، راوی ہوں جدا جدا۔ اس کی معرفت کے بھی 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو۔ الطریق الى معرفته 3 صور، الطریق الى معرفته 3 صور۔ پہلا طریقہ یہ کہ راوی کا اسم میں اتفاق ہو، الاتفاق فی الاسم مع الافتراق فی الطبقہ، الاتفاق فی الاسم مع الافتراق فی الطبقہ، یعنی بندہ طبقے کے ذریعے سے راوی کو معلوم کر لیتا ہے۔ ایک نام کے 2 راوی ہیں، ان کے باپ کا بھی نام ایک ہی ہے، اور جو راوی ہے اس کا بھی وہی نام ہے، لیکن طبقے کو آپ دیکھیں، طبقے میں اگر فرق ہے نا تو پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ راوی پہلے کا ہے اور یہ راوی بعد کا ہے۔ مثال کے طور پر ایک راوی ہیں حیوہ بن شریح، حیوۃ بن شریح، حلوے والی کے ساتھ حیوۃ بن شریح۔ اب یہ 2 راوی ہیں، حدیث کی کتابوں میں آپ کو سند میں جو ہے نا ملیں گے 2، حیوۃ بن شریح ایک طبقہ اولا کے ہیں، پہلے طبقے کے ہیں، اتباع التابعین میں سے ہیں، حیوۃ بن شریح۔ تحقیق جب آپ کریں گے نا تو آپ کو کسی بھی حدیث کی مزید تحقیق کرتے چلے جائیں گے، تو اس طرح کے راوی آئیں گے تو پھر آپ کے اگر ذہن میں یہ چیز ہوگی تو پھر آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی۔ آپ راوی کو تعین کرنے میں، راوی کے تعین میں، اور اسی طرح راوی کے پہچان میں۔ جی
حیوۃ بن شریح ایک طبقہ اولا کے ہیں، پرانے ہیں محدثین میں، یہ اتباع التابعین میں سے ہیں، امام مالک کے دور کے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا اس کا بھی نام حیوۃ بن شریح ہے، وہ شیوخ البخاری و ابی داود، امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور امام ابو داود کے شیوخ میں سے۔ نام ایک ہی ہے، باپ کا نام بھی ایک ہی ہے۔ ہاں جی، دونوں سکا ہے۔ یہ من الشامیین میں سے ہے نا، بعد والا ہی۔ ہاں جی، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کی صورت بھی۔ حمادین بھی ہے، حمادین بھی ہیں، بہت سارے ہیں جی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترکیب کی ہیں، بعد کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الاتفاق فی الاسم مع اتحاد الطبقۃ، نام ایک جیسا ہوتا ہے، طبقہ بھی ایک جیسا ہے، نام بھی ایک ہے، طبقہ بھی ایک ہے، لیکن مع وجود علامت تصاعد على التمييز بمعرفة التراجم، وجود علامت تصاعد على التمييز بمعرفة التراجم المشتبهة في كتب الرواة، في كتب الرواة۔ کوئی علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے، یہ تو مثلا علامت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق، عبد الرحمن بن اسحاق، دو نام کی یہ راوی ہیں، عبد الرحمن بن اسحاق، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بطور مثال کے دو نام کے راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق، ایک ضعیف ہے اور دوسرا صدوق ہے۔ ایک جو ضعیف ہے یہ کوفی ہے، اور جو دوسرا صدوق ہے وہ مدنی ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی الکوفی، اور سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے تحت سرہ والی، اس کا راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق جس بھی سند میں آئے گا بس یہی ہوگا اور بس ضعیف کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کو راوی کی اگر پہچان ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ یہ راوی کوفی ہے تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضعیف ہے۔ پھر راوی کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مدنی ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صدوق راوی ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت جو ہے نا وہ ذرا مزید مشکل ہے، لیکن یہ کہ بندہ مطالعہ کرے تو اس کی بھی پہچان کر سکتا ہے۔ وہ ہے الاتفاق فی الطبقہ، نام راوی کا ایک ہے اور طبقہ بھی ایک ہے، والاشتراک فی بعض شیوخ والتلامیذ، شیوخ بھی ایک ہیں اور بعض تلامیذ بھی ایک ہی ہیں۔ اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے قرینے کو دیکھنا ہے، محقق یہ قرینے کو دیکھتا ہے۔ مثلا سفیان نانی، نام ایک ہے،
طبقہ بھی یہ کہ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، اور بعض ان کے اساتذہ بھی ایک ہیں اور شاگرد بھی ایک ہی ہیں۔ ان کو کیسے آپ نے پہچاننا ہے؟ اسی طرح حماد بن سلمہ بھی ہے، حماد بن زید ہے، اس کو پھر آپ کرینے سے دیکھیں گے، کرینے سے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان راویوں کی پہچان اور تعین کرنے میں ایک اصول بتا دیا ہے سیر اعلام النبلاء میں، سفیان بن سعید الثوری اور سفیان بن عیینہ، انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا شاگرد دیکھیں، اور ان کے جو شاگرد ایک جیسے ہیں دونوں کے، ان کے شاگردوں میں سے جو بڑے شاگرد ہیں نا من الکبائر، وہ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کی، اور من الصغار جو ہیں وہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی ہیں۔ اور مزید نہیں، اس بات کا خلاصہ سا ہے، آپ سیر اعلام النبلاء دیکھیں گے، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے حماد بن زید اور حماد بن سلمہ کے شاگردوں میں اور ان کی پہچان میں جو طریقے بتائے ہیں، اور اسی طرح سفیانین کی پہچان میں طریقے بتائے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سفیان بن عیینہ ہے سند میں یا سفیان بن سعید الثوری ہے، تو آپ اس میں تفصیل دیکھیں سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 7، تو اس میں آپ کو مل جائے گا 465 اور 464 صفحے نمبر پر سیر اعلام النبلاء کی، سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ جلد 7 جی۔ ہمارے پاس تو پڑی ہوئی ہے اشار عواد اور شعیب الارناؤوط کی تحقیق۔ المعترف والمختلف، مختلف والمختلف یہ نوع ہے، قسم ہے 29ویں۔ مختلف اور مختلف سے مراد مختلف اتحاد، متحد ہو جانا، ائتلافہ سے ہے، یعنی جن کی صورت لکھنے میں ایک جیسی ہو اور پڑھنے میں مختلف ہو، لکھنے میں ایک جیسی ہو اور پڑھنے میں مختلف ہو۔ معترف متفق الخط فقط، متحد ہوں متفق ہوں لکھنے میں، صرف لکھنے میں۔ وضدہ مختلف فخش الغلط، اور اس کی ضد مختلف ہے، یعنی لکھنے میں ایک جیسے اور پڑھنے میں یہ مختلف ہیں، آپ غلطی سے بچ جائیں، غلطی سے بچ جائیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم فن ہے، اور اس میں جتنا آپ وہ کتابوں کو دیکھیں گے پڑھیں گے، اس میں آپ کی غلطیوں سے کمی ہوگی، یہ کون سا راوی ہے اور اس میں کیسا راوی، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ حافظے اور نقل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، حافظے اور نقل کے ساتھ۔ مثلاً ایک راوی ہے سلام اور سلام، سلام اور سلام، یہ آپ جب محدثین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں، تو حافظے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یاد کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آگے ہے 30ویں نوع، النوع الثلاثون، تیسری نوع المنکر، منکر، منکر روایت کون سی ہوتی ہے؟
منکر روایت علامہ بیکونی رحمہ اللہ کے نزدیک علامہ بیکونی کہتے ہیں والمنکر والفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفرد. منکر وہ روایت ہے جس کو بیان کرنے میں ایک راوی ہو، متفرد ہو، اور اس کی تعدیل اس کے تفرد کو متحمل نہ ہو. ایسا راوی کی جو اکیلا ہی ہے لیکن اس کی تعدیل اگر وہ متفرد ہو تو اس کی تعدیل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اس کی روایت کو لیا جائے. لیکن منکر روایت کے متعلق امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بعض محدثین کیا ہیں، بعض محدثین ایسے راویوں کی روایات کو منکر کہہ دیتے ہیں، اور صحیح تعریف امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم الحدیث میں کی ہے کہ منکر کون سی روایت ہے، منکر کون سی روایت ہے. منکر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضعیف راوی جب ثقہ کی مخالفت کرے تو روایت منکر ہے. اور اس کے ساتھ ہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ حَافِظٌ قُبِلَ شَرْعًا وَلَا يُقَالُ لَهُ مُنْكَرٌ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَدْلٌ ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منکر. اختصار علوم الحدیث میں منکر کی بحث میں آپ کو مل جائے گی. یہ بعض ہند بعض ہے، بعض کہہ دیتے ہیں اس کے تفرد کو منکر، ضعیف کے تفرد کو منکر کہہ دیتے ہیں. بعض صدوق راوی ہے اس کی زیادت کی وزارت ہو جائے گی نہیں جاتی، اور وہ منکر للوجوہ مخالفت بھی نہیں کر رہا کسی کی اور زیادت بیان کی ہوئی ہے، زیادت اس کی قبول ہے. اکتیسویں قسم ہے المتروک. تیسویں قسم نہیں، 31ویں ہے متروک. ہاں جی ایک ہی ہے. 31ویں قسم متروکہ ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروک ہو یعنی حدیث متروک، ما واحد لوگوں میں سے ایک ہی اس کو بیان کرنے والا راوی ہو متروک، اور اس کے ضعف پر اجماع ہو، اس کے ضعف پر اجماع ہو، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، ہاں مردود ہے. متروک کو بعض محدثین مطروح بھی کہتے ہیں، متروک کو بعض مطروح بھی کہتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ الموقظہ میں متروک کو مطروح کہتے ہیں. امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبد الرحمن بن مہدی المحدثون ثلاثہ رجل حافظ متقن وهذا لا يختلف فيه. ایک تو وہ آدمی کہ جو حافظ ہو، متقن ہو،
اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی روایتوں کو لیا جائے گا. وآخر یوہم، اس کو وہم لگتا ہے. والغالب على حدیثه الصحة فهذا لا يترك حدیثه. غالب الحدیث الصحة. ہاں جی، فهذا لا يترك حدیثه. والآخر، اور تیسرا، یوہم والغالب على حدیثه الوہم. یوہم والغالب على حدیثه الوہم فهذا متروک الحدیث. فهذا متروک الحدیث. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. والآخر يلزم والغالب على حدیثه الوہم فهذا متروک الحدیث. المحدث الفاصل میں ہے جی، سندہ صحیح، صحیح سند کے ساتھ. کثیر الوہم کی روایت متروک ہے. کثیر الوہم کی روایت، ہاں جی، اس کو متروک الحدیث کہتے ہیں. ہم متہم بالکذب نہ ہو تو بعض کا تو ہو جاتے ہیں. کثیر الوہم کی روایت کو بھی متروک کہتے ہیں بعض، خاص کر کے امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ. اور جو راوی نا متہم بالکذب ہو اس کی روایت کو بھی متروک کہا جاتا ہے. متہم بالکذب ہو اور کذاب، یعنی محدثین نے اس کو متہم بالکذب کہا ہو، جس کے متعلق تو محدثین کہتے ہیں کذاب، اس کی روایت تو موضوع ہوگی. اور جس کے متعلق یہ کہیں گے متہم بالکذب تو اس کی روایت پر حکم لگے گا کہ متروک ہے. آگے جی 32ویں قسم الموضوع. موضوع باقی 3 اشعار ہیں، یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.